رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا ومع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سوک شوق جناب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين صاحب صدر گرامی قدر حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے کا مقام بنایا، اور جس حد تک، جس جگہ تک اللہ رب العزت کی حکومت ہے، اس حد تک اور اس جگہ تک نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، خلافت ہے اور جانشینی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی الوہیت کسی زمانے دی پابند نہیں، کسی علاقے دے نال مخصوص نہیں، کسی قوم دے نال مختص نہیں، اسی طریقے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نبوت، آپ دی رسالت، آپ دی خلافت اور نیابت نہ کسی قوم نال مخصوص ہے، نہ کسی علاقے نال مخصوص ہے، نہ ہی کسی زمانے دے نال مخصوص ہے پابند۔ اگر یہ حقیقت ذہن نشین ہو جاوے تو پھر یہ گل سمجھنے کوئی تردد نہیں ہو سکتا کہ جیڑا کسی دا قائم مقام ہوئے اس دی تعظیم یہ اصل دی تعظیم ہے، اور اس دی توہین یہ اصل دی توہین ہے۔ تو جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت دے جانشین نے، قائم مقام نے، نائب نے، تو پھر آپ دی تعظیم یہ اللہ رب العزت دی تعظیم ہے، اور آپ دی توہین یقیناً اللہ رب العزت دی توہین ہے۔ ملک دا صدر تہاڈا باہر جاوے، وسیم سجاد صاحب نو سینٹ دے چیئرمین نو کرسی دے جاوے، یا سپریم کورٹ دے چیف جسٹس کو اپنی کرسی دے جاوے، یہ واپسی تک وہ صدر نے اور انہاں دی حکم عدولی اسی طرح بغاوت ہے ملک دی، جس طرح کہ اصلی صدر دی حکم عدولی ملک دی بغاوت ہے۔ اس قائم مقام دی توہین اصل صدر دی توہین ہے، اور اس دی تعظیم و تکریم، اطاعت فرما مرداری وہ اصل صدر دی اطاعت اور فرما مرداری۔ ان حالات دے اندر سانو یہ سوچنا چاہیے کہ جدو ہر نبی اللہ رب العزت دا خلیفہ ہے، انی جائل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو حضرت آدم خلیفے، حضرت داؤد خلیفے، ہر نبی اللہ رب العزت دا خلیفہ ہے، بلکہ باقی سارے نبی پاک دے خلیفے ہیں، اصل خلیفے اللہ دے ہیں تو نبی پاک دی ذات ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اے پیغمبرو میں تانوں کتاب دے ساں، حکمت دے ساں، دنیا دے اوتے رسول اور نبی بنا کے بھیج ساں، تو
تسا اپنا اعلان رسالت کرو، اعلان نبوت کرو، اپنی شریعت نافذ کرو، اپنی کتاباں دے احکام پہنچاؤ، حکومت چلاؤ، سلطنت سنبھالو، تخت ہواواں تے اڈاؤ، جنہ اتے، ہواواں اتے، انساناں اتے، چرند پرند درند اتے اپنی حکمرانی کرو، مگر جس وقت میرا اے محبوب تواڈے کول آوے پھر تاج و تخت بھی انہاں دے قدماں تے قربان کرنے پوسن اور نبوتاں رسالتاں دے اعلان چھوڑ کے انہاں دی غلامی دا توق اپنے گاٹے پانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تسی ضرور ایمان بھی لے آنا ہے اور انہاں دے دین دی خدمت بھی کرنی، اور صرف یہ آگ کے فارغ نہیں کر چھڈیا انہاں نو، بلکہ فرمایا ایتھے میرے سامنے اقرار کرو، اقررتم اخذتم علی ذالکم اسری، کیا اقرار کر دیو جڑا میں بوجھ اٹھوا رہا تواڈے کول بوجھ اٹھاندے ہو؟ یہ بوجھ ہی ہے نا کہ اپنی نبوت رسالت دے اعلان کرن والے اج او چھڈ کے تے امتی بنن دا اعلان کرن، بڑا بوجھ ہے نا۔ حکومت سلطنت چھڈ کے رعایا بنن، خادم بنن، بظاہر بوجھ ہے نا، لیکن اللہ فرماندا ہے بوجھ چاہندے ہو، اقرار کر دے ہو۔ قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان آکھے کہ اسی اقرار کر دے۔ تو پتہ لگا کہ اصلی خلیفے اللہ رب العزت دے پوری کائنات دے اندر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے وہ نبی پاک دے نائب ہیں۔ ایک شخصیت نو تسی ایتھے امام اور خطیب رکھ دیو، تسی کہہ دیندے ہو ساڈے امام خطیب حج تے گئے نے، انہاں دے آن تک تسی سانو نمازاں پڑھاؤ، تسی سانو جمعے پڑھاؤ، تے کیا اے عالم اپنے آپ نو مستقل امام خطیب سمجھ سی یا عارضی سمجھ سی؟ تساں جے پہلے ہی کہہ دیتا کہ ساڈے امام صاحب حج تے گئے نے، انہاں دے آن تک تسی نمازاں پڑھاؤ، جمعے پڑھاؤ، تو انہوں تے پہلے دن پتہ لگ گیا کہ میں نائب ہاں، میں قائم مقام ہاں، اصلی تے امام انہاں دا ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے دن کہہ چھڑیا کہ اصلی نبی، اصلی رسول، اصلی خلیفے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تسی انہاں دے ظہور تک بطور نائب دے یہ ذمہ واریاں سنبھالو، جس ویلے وہ آ گئے مڑ تسی دستبردار ہو جانا اپنی ذمہ واریاں کولوں، بلکہ انہاں دی نبوت نو تسلیم کرنا، انہاں دے حلقہ غلامی وچ آنا اور انہاں دے دین دا سپاہی بننا۔ اصلی خلیفے اللہ رب العزت دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور کتھوں تک خلیفے ہیں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ رب العالمین ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نذیر للعالمین نے، تو جتھوں تک اللہ دی الوہیت کا دائرہ وسیع ہے اتھوں تک نبی پاک دی رسالت کا دائرہ وسیع ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اصلی رحمت نبوت اور رسالت ہے، تو جتھوں تک اللہ دی الوہیت ہے اتھوں تک کی نبی پاک دی رسالت ہے۔ لہذا ہر علاقے دے اندر، ہر قوم واسطے، ہر زمانے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول، اور ہر جگہ دے اندر، ہر زمانے دے اندر آپ اللہ دے نائب، اور آپ کی تعظیم اللہ دی تعظیم ہے، اور آپ کی توہین یہ اللہ رب العزت کی توہین۔ میرے بزرگ اور بھائیو، جنہاں لوگوں نو ساڑے خلاف دعوی ہے کہ بریلوی گستاخ رسول ہیں، بڑی مہربانی انہاں دی اگر وہ سانو ثابت کر دیں دیانتداری نہ کہ واقعی ساری کسی کتاب دے اندر گستاخی موجود ہے، اسی اج توبہ کرن بھی تیار ہاں اور لکھن والے دے کول بیزاری دا اعلان کرن بھی تیار ہاں، کیونکہ سانو یقین ہے کہ ساری شفاعت اس مولوی نہیں کرنی، اگر ساری نجات کے ضامن ہیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی عالم دے نال سارا تعلق ہے، اگر کسی عالم دے نال ساڈا قلبی تعلق ہے، ربط ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو اس واسطے ہے کہ نبی پاک دا سناتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان دا سانو درس دین والا ہوئے، اس واسطے او دے نال تعلق ہے۔ اگر ثابت ہو جاوے کہ اس نے گستاخی کیتی ہے، اسی آج اس بیزاری دا اعلان کیا۔ اور علماء دیوبند نے نہ ساڈے مربے ضبط کیتے نے، نہ ساڈا کو پیو دادا قتل کیتے ہیں، بالکل سانو کوئی انہاں دے خلاف اس قسم کا اعتراض نہیں کہ انہاں ساڈا کوئی مکان غصب کیتا ہے، کوئی زمین غصب کیتی ہے، یا ساڈا کوئی بندہ مارے ہویا ہے، کوئی نہیں۔ صرف اور صرف یہ وجہ بیزاری دی کہ انہاں نبی پاک دی گستاخی کی۔ کوئی گستاخ اور اٹھی گئی،
اسی اس تو بھی اسی طریقے نال بیزار ہے جویں کہ انہاں دے کول بیزار ہے. دارو مدار بیزاری دا، عداوت دا، دشمنی دا یہ کسے قوم دے اتے، کسے رشتے دے اتے، کسے دنیاوی تعلق تے موقوف نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر عداوت ہے کسے دے اندر تو ساڈا دشمن ہے، اور نبی پاک کی محبت کسے دل دے اندر ہے بھاویں وہ قوم دا جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہوئے وہ ساڈا سردار ہے. نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے. یہ اج دی گل نہیں، جدوں جنگ چ مناظرہ ہوئے اور اس دی رویداد چھپی ہے، میں اس رویداد دے مقدمے وچ اس چیز دا مطالبہ کیتا ہے اور سارے دیوبندی مولویاں پڑھیا ہو ساڈا اج بھی وہ مطالبہ قائم ہے کہ اساں کیوں لڑدے ہیں، کی لوڑ جھگڑا کرن دی. اسے نبی دا کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، اسے نبی دا کلمہ اسی بھی پڑھتے ہیں. اسی ایک ہندو ادیب نو، سکھ ادیب نو سالس بنا لینے ہیں، جنہ عبارتوں تے سانو اعتراض ہے اسا پیش کر دینے ہیں، جنہ عبارتوں تے انہاں نو اعتراض ہے وہ پیش کر دین. انہوں اسی دسیے کہ اے ساڈا عقیدہ ہے اس ہستی دے بارے، اے لفظ استعمال کیتے نے، کیا تو اپنے دھرم نال دس دے اس بے ادبی ہے یا نہیں، گستاخی ہے یا نہیں. اگر سکھ تے ہندو کہہ دے وے کہ بے ادبی گستاخی ہے تو تسی اس بندے کل بیزاری دا اعلان کر دیو بھاویں وہ کوئی بھی ہوئے. تے جی وہ کہہ دے وے کہ نہیں اس کوئی بے ادبی گستاخی نہیں، کہ اساں تواڈے علماء دے اوتے جڑی تنقید کردے ہیں اساں تنقید کرنا چھڑ دیں. میں اج بھی اتنے بیٹھے اعلان کر رہے ہیں کہ کسی میں جرت ہے کہ آ جاوے سالسی کرا لے. لگیاں بڑکا مار جانا، پمفلٹ تقسیم کر جانا، جھوٹ موٹ تے کٹ وٹ کے عبارتاں اگو پچھوں انہاں دا تعلق توڑ کے اپنی مرضی دیا بڑھا کے پیش کر جانا، یہ تے کوئی جمع مردی کوئی نہیں. میدان چاہ کے کسے سالس دے سامنے ثابت کرو. اسی تے مناظرہ سالس رکھ کے کیتا ہے اور سالسہ نے فیصلہ دیتا ہے کہ واقعی سالوی صاحب نے اپنا دعویٰ ثابت کیا. تو جدو سالس ہوئے دعا گھراں دیا سنے تے مکدی تے کام اپنا مکایا تے نہیں مک سکتی. جی اپنے مکایا مکتی تے جھگڑا پیدا ہی کیوں ہوندا. سانو سوے 100 سال تو تواڈے اوتے اعتراض ہے، تسی تے اج اوٹ پٹانگ اکٹھے کر رہے ہو. اور لطف دی گل اے جیڑا پمفلٹ تقسیم کیتا جا رہا ہے او سعید صاحب ہن قادری بنے ہوئے نے، بریلوی آپ بنے ہوئے. جس کا پمفلٹ تقسیم ہو رہا ہے یعنی اللہ رب العزت نے یہ جھوٹ لکھن دی اس نو سزا یہ دیتی ہے کہ تو اپنی زبانی ہون اسے دی تعریف کر جہدے اوتے تو تنقید کر دے. ہن سٹے دے اوتے آ کے کہندے میں غلط لکھیا، میں جھوٹ لکھیا، میں بے بنیاد گلاں لکھیاں نے. ہن وہ خود آ کے سٹیجاں اوتے اپنی تردیدات کر دے. میرے بھائیو تو یہ کوئی جھگڑن دی لوڑ نہیں، کوئی رولے پان دی لوڑ نہیں. اسی تے کہنے ہیں مکاؤ انہاں چیزاں نے، اور جہاں مسئلے تھوڑے نے ادھر توجہ کریے. اس چیز تے لڑن جھگڑن دی کیا ضرورت ہے. کوئی ہندو ادیب، کوئی سکھ ادیب اردو دا ماہر، اس میں اسی سالس بنا کے عبارتاں پیش کر دیں. میرے بزرگ اور بھائیو، انہاں حضرات نے جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بارے کتابوں چ لکھے ہے وہ کسی عام جائے مولوی دیا عبارتاں نہیں ہیں جڑے انہاں دے مذہب دے ستون ہیں، جنہاں دے اوتے انہاں دے مذہب دا دار و مدار ہے. اسی انہاں لوکاں دی عبارتاں پیش کرتے ہیں اور اے ارو پروں غلط سلط کٹ وٹ کر کے عبارتاں پیش کرتے ہیں. مولوی اسماعیل دہلوی جس نے صراط مستقیم دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے تصور اور تخیل نو گدھے اور بیل دے تصور اور تخیل دے مقابلے سے لیا کے حکم کہہ دیتا ہے کہ گدھے اور بیل دا تصور قابل برداشت ہے، لیکن نبی پاک کا تصور کرنا بدرجہ برا ہے. گدھے اور بیل دے خیال غرق ہو جانا. یہ عبارتاں چھڈ کے تے تسی او کسیانی بلی کھمبا نوچے والا مسئلہ ہے، اس کھمبے نال تسی ٹکرا کے تے اپنا ہی نقصان کرنا وے. پہلے اپنے بزرگاں دیاں عبارتاں تے غور کر کے سانو ثابت کرو کہ اس عبارت کی کوئی توجیہ ہو سکتی.
صرف ہمت مسوع شیخ و امثال اون گو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باشند بچندی مرتبہ بدتر اور استقراق در خیال گاؤ و خرے خودست. نواز دے اندر نبی پاک دا خیال آن لگے تو کہندہ ہے گدے اور بیل والے پاسے اس خیال نو پھیر دیو اور گدے اور بیل دے خیال چ غرق ہو جان نالوں نبی پاک والے پاسے توجہ دا جانا بدر جہاں برا ہے. ایک تے نبی پاک دے تصور دے مقابلے گدے اور بیل دا تصور لے آندا پھر ادھر توجہ پھرنا بدر جہاں برا اور گدے بیل دے خیال چ غرق ہو جانا او برا نہیں ہے انہاں دے نزدیک. کتھے نبی پاک دا تصور تو ہوئی کتھے گدے اور بیل دا اور نماز گدے اور بیل دے تصور چ غرق ہون نو جائز رکھا جا رہا ہے لیکن نبی پاک دی طرف توجہ پھیرن نو بدر جہاں اس تو برا آکھیا جا رہا ہے. کیا ایو توحید ایو اسلام اور ایمان ہے؟ ذرا اس توحید نو صحابہ دے عمل دی کسوٹی تے پرکھو. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی اتے کھڑے نے مشرق والے پاسوں کھڑکی کھلی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ والدہا سامنے آیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے منہ کعبے آلو پھیر کے جنوب آلو پھیر کے مشرقل کھڑکی اتے رکھے اور بخاری شریف کے لفظ قادو یفتتنوا فی صلاتہم قریب آئی کو نماز چھوڑ دیں یہ پھر پڑھ لسا ہے پہلے نبی پاک کی جا کے دستبوسی کریے. اور حضرت صدیق نے کی گمان کیتا کہ ظن انہو خارج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے والے نے نہ کا سالہ آ کے بے وہ ایڑیاں دے بل پیچھا ہٹنے لگ پے. جس لئے سرکار نے دیکھیا کہ امام پیچھے ہٹ رہے ہیں صحابہ منہ کعبے آلو پھیر کے میرے چہرے دے رکھ رہے نے اور میری طرف آنو آمادہ ہو چکے نے اس ویلے حتی اشارہ فرمایا اتموا صلاتکم اور کھڑکی بند فرما لے. صحابہ کرام فرماندے نے ما رائنا منظرن قط احسن منہو اسا اس تو بہترین منظر دیکھیا ہی کدی نہیں کہ لوکاں دے سورج کہ افق کے مشرق تو طلوع ہوندے نے ساڈا نبوت دا سورج اس کھڑکی وچوں طلوع ہو رہا ہے. ایہو جہا حسین منظر اسی ویکھیا ہی کدی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان منہ کعبے والے موڑ کے نبی پاک ال کیتا ہے. ظالمہ تو تے توجہ دی گل کردا ہے خیال دی گل کردا ہے انہاں منہ ہی پھیر لیا ہے کعبے والے پاسوں تے نبی پاک ال کر سکے. جڑے امام المسلمین ہیں مہاجرین تے انصار صحابیہ دے امام صدیق اکبر صدیقیت کیا ہے؟ عکس نبوت پرتو نبوت آئینہ جمال نبوت کو صدیق آکھیا جاندا ہے آئینہ کمالات نبوت نو صدیق آکھیا جاندا ہے. تو حضرت صدیق دا اے منصب تے مقام ہے وہ سرکار دے ادب دی خاطر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ تو کہنا توجہ ہی گدے اور بیل دے خیال چ غرق ہون نال بری ہے نعوذ باللہ تے بدر جہاں بری ہے تے صحابہ کرام تے کی فتوی لگا انہاں منہ ہی موڑ لیا کعبے والے پاسوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے نظراں ٹکا دیتی ہیں چہرے والدہا دی زیارت وچ مصروف ہو گئے اور امام تمام مسلمانوں دے مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہے. ظہر دی نماز دا وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قبیلے بنو عمرو ابن عوف دے درمیان جھگڑا ہویا سلو کران واسطے گئے نے پچھو فرما گئے حضرت بلال نو کہ میں وقت تے نہ پہنچا تو صدیق نو کہہ دینا وہ نماز پڑھا. گویا حضرت صدیق بطور نائب امام مقرر ہیں جس ویلے بھی سرکار تشریف فرما نہ ہو اس ویلے امامت انہاں دے سپرد. سرکار نے اجازت دیتی ہے حضرت بلال نے وقت پہ آکھیا صدیق آؤ سرکار دا حکم نماز پڑھاؤ. انہاں کہا ٹھیک ہے تکبیر آنکھوں میں پڑھانا. حضرت صدیق مصلی تے کھڑے ہو گئے پہلی رکعت والا دعا لین تک پڑھی جب پچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ ان سرکار پچھلی صف وچ آ کے شامل ہو گئے لیکن پچھلی صف والے تاڑی ماری اگلی صف والے نو خبردار کیتا ہے کہ جگہ چھڈو نبیاں دا امام اگے جاوے اے ساڈے تواڈے پیچھے نہ کھلوون اے اگے جاون. انہاں تاڑی ماری اگلیاں جگہ چھڈی سرکار اگلی صف وچ پھر انہاں تاڑی ماری اگلیاں جگہ چھڈی سرکار اس تو اگلی صف وچ پھر انہاں تاڑی ماری اگلیاں جگہ چھڈی حتیٰ کہ سرکار چلدے چلدے پہلی صف وچ حضرت صدیق دے پیچھے آگے کھڑے ہن پہلی صف والے تاڑی ماری کہ ابو بکر تسی بھی پیچھے آ جاؤ کیوں اجے پہلی رکعت ہے ترتیب وچ خلل کوئی نہیں پاؤندا آپ بھی چار پڑھنی ہے اساں بھی چار پڑھنی ہے.
ترتیب وچ رولا کوئی نہیں، اس واسطے تسی پیچھے آ جاؤ۔ حضرت صدیق سوچیا یہ کی نماز ہے، تاڑی تاڑی بج رہی ہے، یہ کیا نماز ہے؟ یہ خیال کیتا تو نبی پاک پیچھے موجود ہے۔ سوچیا میں کعبے ال تے منہ کر کے کھڑا، کہ کعبے دے کعبے ال کنڈ کر کے کھلواں، میری یہ نماز کس طرح ہو سی؟ میں سجدے جاواں تے کعبے دی طرف تے جھکاں سجدہ کراں، لیکن کعبے دے سر دی طرف لتاں کراں پیر کراں، میری یہ نماز کس طرح ہو سی؟ لہذا پیچھا ہٹنا شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا بحیا ابا بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو، پیچھا نہ ہٹو، میں تواڈے پیچھے پڑھن نوں تیار ہاں، میں تواڈے پیچھے پڑھن نوں تیار ہاں، تسی اپنی جگہ تے کھڑے رہو۔ لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کھڑے رہے اپنے مسلے تے، پیچھے آ گئے، صف شامل ہوئے، سرکار مسلے تے تشریف لے گئے، جتھے ابو بکر صدیق قرات چھڈی ہے اتھوں اگے قرات شروع کی، جتھے آپ نے چھڈی ہے اتھوں اگے شروع کی۔ انور شاہ صاحب کشمیری کہندے ہیں کہ 18 کتاباں میں دیکھا ہے کہ حضرت صدیق ولدالین تک قرات کر چکے ہیں، اس ولدالین تو اگے نبی پاک نے قرات شروع کی۔ اتھوں ایک مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو کہ جیڑا امام ہوئے او دی قرات مقتدی دی قرات ہے، سرکار تے ہن نماز داخل ہوئے، اگے جو ابو بکر صدیق کر چکے ان قرات گویا وہ نبی پاک دی بھی بن گئی، حتیٰ کہ کوئی رکوع جا کے ملدا ہوئے اس قرات باویں نہیں بھی کیتی، رکوع چاہ کے مل گیا ہوئے، وہ جڑی امام نے کیتی ہے یہ ساری اس دی بن گئی کہ کوئی نہ بنی، یہ رکعت ان مل گئی کہ کوئی نہ ملی، تو پتہ لگا کہ جڑی امام دی قرات ہے وہ مقتدی دی قرات ہوندی ہے۔ اس واسطے جتھے حضرت صدیق نے چھڈی ہے اتھوں اگے نبی پاک نے شروع کی۔ جس ویلے سلام پھیریا فرمایا ابو بکر میں جو آکھیا یہ اپنی جگہ تے کھڑے رہو، پیچھا کیوں ہٹے ہو؟ عرض کی تھی ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، میں ابو قحافہ دا پتر، میرے کتھے طاقت لیاقت کہ میں اللہ دے رسول دے اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ تو ادب واسطے ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ تعظیم این نماز کیتی کہ نہیں کیتی؟ ہن ان علی توحید تکو، اے ہوندے تے کھوتے تے دانداں دے خیال وچ ڈبے ہوئے ہوندے، مگر وہ صدیق ہے جڑا نبی دے عشق وچ ڈبے ہویا ہے، اور اس نے یہ نہیں گوارا کیتا کہ میں کعبے ال تے منہ کر کھلواں تے کعبے دے کعبے ال کنڈ کر کھلواں، سجدے کعبے ال کراں اور کعبے دے کعبے ال لتاں کراں پیر کراں، اس واسطے پیچھے ہٹا ہے نے تے کی عرض کیتا یا رسول اللہ ادب اجازت نہیں دیندا، میں کون ہاں، میری حیثیت کیا ہوے کہ میں اللہ دے رسول دے اگے کھڑے ہو کے سرکار نے دوے صحابہ کرام نے فرمایا تسی تاڑی کیوں ماری؟ تسی تاڑی کیوں ماری؟ انما التصفیق للنساء، یہ تاڑی عورتاں واسطے ہے۔ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہوئے وہ اگوں کو گزرن لگے تو اچھی سبحان اللہ نہ آکھے بلکہ تصفیق کرے، سجاد کھبے دی کنڈ تے مارے، کھڑکا کرے تاکہ گزرن والے نو پتہ لگے میری یہ ماں بہن نماز پڑھ رہی ہے، اچھا نہ بولے۔ نماز دے اندر اچھی تسبیح نہ آکھے، سبحان اللہ اللہ اکبر اچھی نہ آکھے، کیوں بیگانہ آدمی گزر رہے ہیں، وہ دے کنا اتے دی آواز نہ پوے، اس واسطے کھڑکا کرے، تاڑی مارے، آواز اچھی نہ کڈے، ان جی شخص سٹیج تے تقریر کر لے۔ کیا خیال ہے؟ نماز دے اندر اچھی سبحان اللہ نہ کہے لیکن سٹیج پہ آ کے تقریر کر لے، نچ بھی لوے، سینہ بھی ادھا ننگا ہوئے پیا، سر بھی ننگا ہوئے پیا، پھر تو خیر ہے نا، تقریر چیخ چیخ کے کرے، ہلا کے کرے، اچھل اچھل کے کرے، وہ تو جائز ہے۔ اسلام نے عورت واسطے ستر پردہ بنایا، انہوں حیا دی چادر چ لپیٹیا ہے، مغرب نے وہ چادر اتاری ہے، مگر اے چادر اتارن والے نے پیچھے دوڑ دیا، جڑے چادر دین والے نے انہاں دے نیڑے نہیں آ۔ اسلام دی باغی، انگریزاں دی ہمدرد، انگریزاں دی خیر خواہ، انہاں دے ایجنڈیاں دی تکمیل کرن والے، بہرحال اپنے کرتوتاں دی سزا آپ بھگتسن انشاءاللہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یہ تالی
عورتوں واسطے ہے، مردوں واسطے نہیں۔ مردوں واسطے کیا ہے؟ اذا نابا احدکم شیء فی صلاتی فلیسبح فانه اذا سبح التفت الیہ۔ اگر مرد نو ضرورت پیش آوے کسی نو متوجہ کرن دی تو کی آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آپ پہ اگلا متوجہ ہو جاسی، لہذا تو انو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، تاڑی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا میری تعظیم واسطے تسی لوکاں کیوں متوجہ کیتے، نماز وچ میرے ال کیوں انہاں دا خیال ہٹایا ہے، انہاں دے استغراق وچ کیوں خلل انداز ہوئے ہو، میرے ال توجہ کیوں پھیری، اس سے نہیں ٹوکیا، صرف ایک متبادل طریقہ دسے کہ مرد نو اگر ضرورت ایسی پیش آوے تو سبحان اللہ کے، عورت نو پیش آوے تو وہ تصدیق کر دے تاڑی مارے، تو انو تاڑی نہیں مارنی چاہیے، تو انو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ تو نبی پاک نے اس گل تے نہیں ٹوکیا کہ تسا میری آمد تے اگلیاں نو خبردار کیوں کیتا ہے، تو پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گل اتے خوش، اللہ رب العزت کی اس گل اتے خوش، صحابہ کرام اجماعی طور پہ آئے نماز نبی پاک کی تعظیم کر رہے ہیں، ذرا اللہ رسول تے اجماع صحابہ نو سامنے رکھ کے ہن انہاں دی توحید دا اندازہ کرو، یہ کیوں جی توحید ہے۔ اللہ اعتراض کیتا ہے محبوبہ کیوں جی نماز ہے، یہ تیری نماز بھی پڑھیندی ہے کہ میری بھی پڑھیندی ہے؟ اللہ اعتراض کیتا ہے، نبی پاک نو تنبیہ کیتی ہے، میں تینوں شرک مٹان بھیجیا، یہ شرک پھیلان بھیجیا، نماز میری ہے اور اس کے اندر تعظیم تو آڈی شروع ہو گئی، اس طرح کیوں ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے تنبیہ کی تھی، خود نبی پاک نے تنبیہ کیتی ہے کہ تساں کیوں میری تعظیم کیتی۔ یہ مطلب ہے یہ توحید نہ اللہ نو سمجھ آئی، نہ نبی پاک نو سمجھ آئی، نہ صحابہ کرام نو سمجھ آئی، جڑی انہاں نو سمجھ آئی۔ یہ وہ توحید ہے بناوٹی، جھوٹی، گستاخی اتے مبنی، جہاں نہ خدا دے نزدیک کوئی اعتبار ہے، نہ پیارے مصطفیٰ دے نزدیک کوئی اعتبار ہے، نہ صحابہ کرام دے نزدیک اس کا کوئی اعتبار۔ میں ثابت کرنا قرآن نال کہ اللہ رب العزت کی توحید تے اے وے کہ تسی میری نماز پڑھ رہے ہو، وہ میرا یار تانوں یاد کرے تو میری نماز اٹھائیں چھڈو، جا پہلے میرے یار دی حاضری دے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اوے ایمان والے ہو، اوے ایمان والے ہو، جس ویلے میرا رسول یاد کرے فوراً انہاں دی خدمت حاضر ہو گیا کرو، اور او صرف انہاں دی خدمت حاضری نہیں بلکہ میری خدمت بھی وہ حاضری ہے، انہاں دی خدمت بھی حاضری۔ استجیبوا للہ وللرسول، حاضری دیو اللہ دی بارگاہ وچ، حاضری دیو اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ، کیڑے ویلے اذا دعاکم، جدا میرا رسول تانوں یاد کرے۔ یاد کرن والی ہستی ایک کے، لیکن او دے بلاوے اتے آوو تے حاضری دو دی بارگاہ چ ہوئے سی، رسول پاک دی بارگاہ کی حاضری ہوئے سی کہ اللہ کریم دی بارگاہ دی حاضری۔ تو پتہ لگا جیڑا دربار مصطفیٰ ہے وہ دربار خدا ہے، جیڑا دربار مصطفیٰ وچ حاضر ہو گیا وہ دربار خدا وچ بھی حاضر ہو گیا، اور جس طرح مصطفیٰ تو منہ موڑیا اس اللہ رب العزت نے در تو منہ موڑے۔ اللہ تو فرماندا ہے باویں نماز تو یاد کریں، نماز اٹھائی چھڈ دیو پہلے میرے یار دی بارگاہ دی حاضری۔ ایک روایت کے مطابق ابو سعید ابن معلہ، دوئی روایت کے مطابق حضرت ابی ابن کعب، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نے یاد فرمایا، انہاں آکھیا ہن میں نماز مکمل کر لواں تے تاں حاضری دیواں، ادھوری کیویں چھڈاں نماز؟ جلدی جلدی نماز مکائی، سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا ہے نا کون تا ہن پہ کتھے رہے؟ عرض کی تھی کن تو اسلی، میں نماز پڑھ رہا۔ سرکار نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے آیت کوئی نہیں سنی، اے اللہ دا قرآن کوئی نہیں پڑھیا، اے فرمان کوئی نہیں سنیا۔ اللہ فرماندا ہے کہ جس ویلے میرا رسول یاد کرے یہ ہو جائے کم اتنی کھڑے ہو، وہ کم اٹھائیں چھڈ کے پہلے میرے یار دی بارگاہ دی آگے۔ تو کیوں نماز اگا پڑھتا رہے؟ تو اس آیت کا خلاف کیتا ہے، اس اللہ دے فرمان دا خلاف کیتا ہے، تو نبی پاک اتے قرآن اتریا، جنہیں نبی پاک قرآن نو سمجھ سکتے ہیں ہور کوئی سمجھ سکتا ہے؟
تو اس آیت پاک دا معنی نبی پاک کی تفسیر نال ثابت ہو گیا کہ مطلب کیا ہوئے باویں نماز کیوں نہ کھڑے ہو اللہ دا رسول پکارے تو موڑو نماز بھی اتھائیں چھڑ کے پہلے ادھر حاضری اور نماز چھوڑ کے جانا ہے یا توڑ کے جانا ہے سوال اے کہ چھوڑ کے جانا ہے یا توڑ کے جانا ہے علماء فرماتے